السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ایکسرسائز کے حوالے سے۔ چاہے آپ چھوٹے ہو، چاہے آپ جوان ہو، چاہے آپ بوڑھے ہو، چاہے آپ مرد ہو، چاہے آپ عورت ہو، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اچھا، ایکسرسائز کے لیے جتنا بھی میں نے دیکھا اپنی لائف میں کہ جو لوگ کامیاب ہیں، چاہے وہ اسپورٹس مین ہیں، چاہے وہ پروفیسر ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں، جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، کھانے کے لیے تو ہم بہت زیادہ صحت کا خیال رکھتے ہیں، کھانا تو ہم خوب کھاتے ہیں، لیکن کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہم لوگ اتنا زیادہ ایکسرسائز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جو پرانی ریاستیں تھیں نا، پرانی ریاستوں میں ایک ریاست تھی جی، ساتھ معلوماتی بات بھی ہو جائے گی۔ ایک ریاست تھی اسپارٹا، اور اس کے ساتھ ایک دوسری ریاست تھی ایتھنس کی، ٹھیک ہے، بڑی مشہور ہے۔ ان دونوں میں کیا تھا کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم جو اپنا نظریہ ہے، اس نظریے کے اوپر قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے۔ اسپارٹا والوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہوں گے، ہماری جو بچیاں ہوں گی، ان کو ہم لوگ مضبوط بنیاد پر تیار کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ماں اسے دیکھتی، اگر اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، نہیں تو یہ اسے ایک پہاڑ پر لے کے جاتے اور پہاڑ سے اٹھا کے پھینکتے، اور خود ماں پھینکتی۔ خود ذرا امیجن کیجیے گا، خود ماں پھینکتی اس کو، یا باپ پھینکتا، یا اپنا کوئی رشتہ دار جا کے پھینکتا، تو بچہ وہاں پہ مر جاتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہونا تو گورنمنٹ کے حوالے ہو جاتا، وہ ان کو اس دور کے لحاظ سے تلوار بازی، مکے بازی، فائٹنگ اور یہ تمام چیزیں سکھاتے تھے۔ تو جب یہ پھر اسپارٹا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت طاقتور تھے اور فائٹ کے لحاظ سے بہت اچھے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایتھنس والے جو تھے انہوں نے بھی ایسا کیا، لیکن وہ کچھ عرصے تک اپنے بچے کو اپنے پاس رکھتے تھے، کچھ تھوڑا اس کی تربیت کرتے تھے، پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ اس کو گھوڑ سواری اور تلوار بازی، پھر نیزہ بازی، اور پھر یہ فائٹنگ وغیرہ سب کچھ سکھاتے تھے، اور اس کے اوپر یہ بڑے مضبوط تھے۔ خود ابھی آج ہمارے اسلامک معاشرے کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو نا تلوار بازی سیکھی، اور گھوڑے دوڑانے سیکھے، اور نیزہ بازی سیکھی، یہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے کیا مطلب ملتا ہے کہ ہمیں کم از کم اپنی زندگی کو فٹ رکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اب آپ اپنی زندگی میں کوئی ٹائم نکالیے، چاہے آپ کے پاس صبح کا ٹائم ہے، چاہے آپ کے پاس شام کا ٹائم ہے، چاہے کہیں بھی، لیکن کم از کم ویسے تو سائنٹیفکلی اگر آپ ڈیلی بیس پہ 7 منٹ ایکسرسائز کرتے ہو تو اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بٹ کیا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ ٹائم نکالیں اس کی، چاہے واک کریں، چاہے آپ جوگنگ کریں، چاہے آپ رننگ کریں، چاہے کسی جم میں جانا شروع کر دیں، بٹ کریں اس کو، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ نہیں تو گھر میں سیڑھیاں چڑھ لیں، اتر جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہلکی پھلکی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایکٹیو رہو گے۔ پہلے 11 سے لے کے 22 دن تک آپ کو تھوڑی سی تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ مسلس ٹوٹتے ہیں نا آپ کے، تو پھر جو خلیے جو سیلز ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، پھر نئے سیلز بنتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ اگر پریکٹس کریں گے اور ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا ایک چینج فیل ہوگا اپنے جسم کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو آپ کے بچے ہیں، ان بچوں کے اوپر توجہ دیں سیریسلی۔ ابھی جو وقت آنے والا ہے، بچے بالکل موبائلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بچے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے ابھی وہ ہر جگہ پر گھر بن گیا ہے، تو کرکٹ بھی کھیلنا مشکل ہو گیا ہے۔ فٹ بال کے لیے بھی ہمارے پاس، یا ہاکی کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں۔ تو آپ کم از کم ایک روم سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ بچوں کو ایکسرسائز کروائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے اور فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور کھانا بھی اچھے سے کھائیں گے، اور آپ لوگ خود بھی اس کام کو کریں۔ یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کی لائف میں ایک زبردست چینج آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔